اور کہا صدیق حسن تجھے نہیں ملے گا، یہ جوتی لے کر کے جا۔ یہ میں ایسے نہیں کہہ رہا ہوں، حوالہ جات کی ضرورت ہوگی جب چاہیے تو پورے طور پر دوسروں کے حوالہ جات۔ تو نواب صدیق حسن سے نوابی چھین لی گئی، استھانہ کے نوابوں کو تباہ کیا گیا، صادق پور کے علماء کو جزائر علمان بھیج دیا گیا۔ یہ پوری تحریک 1831 کے بعد پورے طور پر اہل سنت والجماعت، جماعت اہل حدیث اور سلفیوں کے ہاتھ میں ہو گئی۔ دوسرے لوگ ان کے خلاف سازشیں کرنے میں مبتلا ہو گئے اور یہ تحریک چلتی رہی۔ اور موقع نہیں تو میں بتاؤں، مولانا سعید احمد برآبادی رحمۃ اللہ علیہ کی کتابوں سے، غلام رسول مہر کی کتابوں سے، اسی طرح سے پروفیسر خلیق احمد نظامی جو باقاعدہ صوفی تھے ان کی کتابوں سے، اور اسی طریقے سے اور سارے لوگوں کی کتابوں اور تحریروں سے، ڈبلیو ہنٹر کی کتاب سے، انگریزی تاریخوں سے، سب سے نکال کر کے میں بتاؤں کہ کس طرح ان مجاہدین کو تباہ کیا گیا اور کیا کیا صورت ہوئی۔ اللہ تعالیٰ نے توفیق دی تو اس موضوع پر اگر یہ ٹیپ ہوا تو اتروا کر کے میں پھر اسی روشنی میں کوئی اچھا کتابچہ لکھوں گا تاکہ آپ لوگوں کے سامنے آئے۔ تو عرض یہ کر رہا تھا کہ اس طرح سے 1831 سے لے کر یہ پورے طور پر آزادی کی جنگ کی لڑائی اہل حدیث حضرات کی طرف منتقل ہو گئی۔ اہل حدیثوں کی داروگیر ہوئی۔ ڈبلیو ہنٹر نے انڈین مسلمان لکھ کر کے وہابیوں کو پورے طور پر مورد الزام قرار دیا اور سارے وہابیوں کی داروگیر شروع ہوئی، یہ ایک جگہ نہیں 2 جگہ۔ اور آپ سنیے یہ سلسلہ ایسے ہی نہیں چلا، آپ صرف ایک تسلسل سنیے کہ اس کے باوجود انگریزوں نے ان کو نہیں بخشا۔ 1857 کی لڑائی میں ان کی شرکت کی وجہ سے ان کے خلاف سازش کے مقدمے چلائے گئے، ذرا پوچھ کے دیجیے، سازش کے مقدمے چلائے گئے بہت خطرناک قسم کے۔ میں صرف 4-5 مقدموں کی تاریخ ذکر کرتا ہوں تاکہ آپ سمجھیں کہ یہ 1857 میں جب بہادر شاہ ظفر کی جنگ شروع ہوئی اور اس دور میں علماء اہل حدیث، علماء الہ آباد وغیرہ سب بہادر شاہ ظفر کے پیچھے تھے۔ اسی طریقے سے حضرت میاں نذیر حسین صاحب محدث دہلوی کا ابتدائی جوانی کا دور تھا۔ اس دور کے بعد پورے طور پر انگریزوں نے اور یہاں انگریزوں کے پٹھوں نے اور کتاب و سنت کے دشمنوں نے سازشیں کر کے کتاب تک لکھی، جامع الشواہد فی اخراج الوہابیین عن المساجد، اس بات کے دلائل کہ وہابیوں کو مسجدوں سے نکالنا واجب ہے اور وہابیوں کی حکومت وقت سے شکایت کی جائے اور اگر توبہ کریں تو ان کی توبہ بھی نہ قبول کی جائے۔ مولانا محمد بن عبد القادر لدھیانوی کی کتاب ہے انتظام المساجد باخراج اہل الفتن والمفاسد، مسجدوں کا انتظام کرو ان اہل حدیثوں اور ان وہابیوں کو نکال کر۔ منشی ایوب قادری جو تحریک اہل حدیث کے سب سے بڑے دشمنوں میں سے ہیں، وہ تواریخ عجیب جعفر تھانیسری کے مقدمے میں اعتراف کرتے ہیں کہ 200 مسجدوں سے اہل حدیث حضرات کو آمین رفع الیدین کی وجہ سے نکالا گیا۔